میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیث مار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، بس۔ تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو وہ بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے۔ اس 10 سال کے اندر مجھے سب سے زیادہ مخالفت جس بات پہ اٹھانی پڑی نا، وہ ایک تھی کہ میں حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بخاری مسلم سے بھی آپ نے آل امیہ کی جرائم کی پوری لسٹ بتا دی ہے، اس کے باوجود آپ جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی مین بیچ میں جو پرسنالٹی ہیں وہ تو حضرت معاویہ کی ہیں، آپ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ مرزا جلمی گاہے بگاہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی زبان تان دراز کرتا رہتا ہے، اور ان کے خلاف سوخیانہ اور بازاری قسم کے الفاظ استعمال کر کے بالخصوص سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر ابن العاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی توہین کرتا ہے۔ کبھی بنو امیہ کے لفظ کی آڑ میں بنو امیہ کی بدماشیاں، بنو امیہ کے جرائم، بنو امیہ کی چلاکیاں، بنو امیہ کی بدعات، یہ جملے بول کے در پردہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان پر ہٹ کرتا ہے۔ اور اس بات کا اظہار مرزا جلمی نے اپنے باقاعدہ بیان میں کیا ہے کہ جب بنو امیہ کا ذکر آتا ہے تو ظاہر بنو امیہ میں سر فہرست تو حضرت امیر معاویہ ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بنو امیہ میں سر فہرست رکھ کے یہ جب بنو امیہ کے خلاف اس طرح کے الفاظ اوپنلی استعمال کرتا ہے تو یہ در پردہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اپنے بغض و عناد کا اظہار کرتا ہے۔ ابھی لیٹسٹ اس نے بیان دیا ہے کہ کہتا جی کہ اگر امیر معاویہ اور عمر ابن العاص اور مغیرہ بن شعبہ یہ قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں اور ہمیں کہیں کہ حدیث عمار بیان نہ کرو، تو ہم حدیث عمار بیان کریں گے اور ان کو ہم کہیں گے کہ رکو ذرا، ٹھہرو ذرا، اگر ہم اس دور میں ہوتے، یہ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، ورنہ ہم حضرت علی کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف تلوار سونت لیتے۔ اور کہتا چونکہ ہم اس وقت نہیں تھے، اب ہیں، تو اس وقت ہوتے تو تلوار اٹھاتے، اس وقت ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، تو چلے کم از کم اپنی زبان کو امیر معاویہ اور دیگر صحابہ جو ہیں ان کے خلاف ہم کھولیں گے اور اپنی زبان کو ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ اب یہ بات کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کے حوالے سے اپنی زبان کو کھولیں گے اور صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے، یہ واللہ العظیم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حروب اور ان کی جنگیں، ان جنگوں میں، ان حروب میں، ان مشاجرات کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہم بند رکھیں گے، کسی صحابی کی تنقیص اور تدلیل نہیں کریں گے، کسی کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز نہیں کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام کے مشاجرات کا، تو اس بات میں اہل سنت و جماعت جمہور کا موقف بالکل واضح ہے کہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، تمام جنگوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اقدام اور اجتہاد ہے وہ مبنی بر حق تھا۔ تمام جنگوں میں حق بدست حیدر قرار تھا، یعنی مولا علی کے ہاتھ میں حق تھا اور مقابلے میں جو آئے تھے وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ صحابہ کرام فتنے کے موقع پر 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو بالکل اعتزال اختیار کر کے بیٹھ گئے، جنہوں نے بالکل کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، نہ مولا علی کی طرف سے اور نہ مولا علی کے مقابلے میں آنے والوں کی طرف سے، کسی طرف سے حصہ نہیں لیا، بالکل اعتزال اختیار کر کے بیٹھ گئے۔ اور وہ کتنے صحابہ تھے؟ مرزا جلمی اپنی زبانی اقرار کر چکا کہ وہ ہزاروں صحابہ تھے، اور ان میں جلیل القدر صحابہ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، جو بالکل
اعتزال کر کے بیٹھے رہے, انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو تھے جنگ جبل میں حضرت طلحہ, زبیر, سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اور جنگ صفین میں سیدنا امیر معاویہ, عمر ابن العاص اور دیگر صحابہ کرام, ایک گروہ وہ تھا. اہل سنت کہتے ہیں کہ تمام صحابہ اپنی اپنی جگہ پر اجتہاد پر تھے, لیکن اجتہاد جو حق پر مبنی تھا اور اجتہاد میں جو گروہ درست تھا, مصیب تھا, وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا گروہ تھا, اور مولا علی اپنے اجتہاد میں بالکل درست تھے. اب جہاں تک تعلق ہے مولا علی کے زمانے میں ہونے کا, تو بھئی ایک فرضی جملہ ہے. اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے, یہ ایک فرضی جملہ, فرض کریں اگر ہوتا ایسے, اللہ ہمیں وہ توفیق عنایت کرتا اس دور میں ہم ہوتے, یا صحابی ہوتے یا تابعی ہوتے, تو اس دور میں پھر ہم کیا کرتے؟ ان تین گروہوں میں سے ہم کس گروہ کا ساتھ دیتے؟ تو جب ہم مولا علی کو حق پر سمجھ رہے ہیں, مولا علی کو اپنے اجتہاد میں مصیب سمجھ رہے ہیں, تو یقیناً ہم مولا علی کے ساتھ ہوتے. اور یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی, جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مناقب کی کئی کتابوں میں یہ موجود ہے. ان میں سے امام ابو محمد الحارسی المتوفہ 340 ہجری کی کتاب ہے کشف الآثار شریفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ, اور اس کے علاوہ کتاب الاعتقاد صفحہ نمبر 191 پر یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ ہم سے بغض اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور ہم تقدیر کا اقرار کرتے ہیں, اور اہل شام جو ہیں, جو وہاں کے ناسبی ہیں, وہ ہم سے بغض اس لیے رکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ لو حضرنا صفینا کننا مع علی رضی اللہ عنہ علی معاویہ فلذلک لا یحبوننا. کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم مولا علی کا ساتھ دیتے جنگ صفین میں, اس لیے اہل شام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بغض رکھتے ہیں, ہم ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ قول جو ہے مناقب کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن اس کے باوجود جب صحابہ کرام کے مشاجرات میں اپنے دور میں زبان کھولنے کی بات آتی ہے, تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں اور امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی شرح معانی الاثار کے مؤلف اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ 79 پہ امام ابو حنیفہ کا اور اہل سنت کا عقیدہ لکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور کسی ایک کی محبت میں بھی حد سے نہیں بڑھتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور ان میں سے کسی ایک سے بھی ہم بیزار نہیں ہوتے اور برات کا اظہار نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. اور وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ, اور ہم صحابہ کا ذکر نہ حق نہیں کرتے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, اور ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو بلائی کے ساتھ کرتے ہیں. وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا, اور صحابہ کی محبت ہمارا دین, ایمان اور احسان ہے. وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا, اور صحابہ کرام کا بغض کفر, منافقت اور سرکشی ہے. یہ علی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے مقصود احمد سندھ سے دے. ایک کتاب ہے رواہ الطبرانی فی الکبیر میں لکھا ہے جب میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں پر بات ہو تو خاموشی اختیار کرو. اس طرح کی کوئی روایت نہیں, اس طرح کی کوئی روایت جو ہے نا وہ کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر ثابت نہیں ہے, اور بھی کافی ساری روایتیں یہ پیش کرتے ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کیوں بیان فرمایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں تم نے زبانیں تان دراز نہیں کرنی, بلکہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو. المعجم الکبیر للطبرانی میں جلد نمبر 5 صفحہ 141 حدیث نمبر 10296, اور اس کے علاوہ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364 حدیث نمبر 1411 نمبر حدیث ہے. اور اس کے علاوہ دیگر اور کتب حدیث میں مجموع زوائد میں جلد 7 صفحہ 450 پہ
اور دیگر اور کتابوں میں 3 صحابہ سے، حضرت ثوبان سے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان 3 صحابہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو بند رکھو، اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھو، یعنی میرے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی تم تان و تشریح نہ کرو، میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان کو مت کھولو۔ یہ حدیث اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 11 صفحہ 580 پہ حدیث نمبر 6595 کے تحت اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ احادیث صحیحہ جو کہ اسلام 360 ایپ کے اندر موجود ہے، اس میں 3350 نمبر اس حدیث کو بیان کر کے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب الجامع الصغیر، اس کے تحقیم میں ناصر الدین البانی نے 545 نمبر حدیث اس کو صحیح قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ حدیث امام زین الدین عراقی نے احیاء العلوم کی تخریج میں اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ چوٹی کے علماء محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کا جب ذکر کیا جائے فَأَمْسِكُوا، اپنی زبانوں کو روک لو، اپنی زبانوں کو بند رکھو، یعنی میرے صحابہ کے بارے میں کوئی تان و تشریح نہ کرو، ان کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ استعمال تم نے نہیں کرنے۔ اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً واضح طور پر ارشاد فرما دیا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی ایک صحابی کو بھی تم نے برا نہیں کہنا، یعنی تمام صحابہ اکرام کے بارے میں حضور نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ کسی صحابی کو تمہیں برا کہنے کی، ان پر طعن و تشنیع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں 3871 نمبر حدیث ہے، اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل روایت نمبر 1 2 3 4 طرق اس کے بالکل فضائل الصحابہ کی ابتدا میں لے کے ہے، اور امام ابن حبان اپنی صحیح میں 7256 نمبر حدیث لے کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، میرے بعد تو میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ عبد الرحمن بن زیاد نے اس میں جو عبداللہ بن عبد الرحمن ہے ایک اس میں اس کی مطابقت موجود ہے، لہذا یہ روایت تعدد طرق کی بنیاد پہ بھی کم از کم درجہ حسن کی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کرنا، میرے بعد تم میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنا لینا۔ اور ائمہ محدثین اور امت کے علماء نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 13 کے صفحہ 42 پر لکھتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابۃ بسبب ما وقع لهم من ذلک، جو صحابہ اکرام سے حروب اور جنگیں واقع ہوئی ہیں اس سبب سے کسی ایک صحابی پر بھی طعن کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس پر اہل سنت و جماعت متفق ہیں، کیونکہ جو تمام جنگیں ہوئی ہیں وہ صحابہ اکرام کی آپس میں اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی ہیں، اور لم یقاتلوا فی تلک الحروب الا عن اجتہاد، انہوں نے یہ جو قتال اور حروب کی ہیں وہ اجتہاد کی بنیاد پہ کی ہیں۔ وقد عفى اللہ تعالی عن المخطئ فی الاجتہاد، اور اجتہاد میں اگر غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا ہے۔ بل ثبت انہ یؤجر اجرا واحدا، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر اجتہاد میں خطا بھی ہو جائے تو اس کو ایک اجر دیا جائے گا۔ وان المصیبہ یؤجر اجرین، اور جو اجتہاد میں درستگی کو پہنچنے والا ہے اس کو 2 اجر دیے جائیں گے۔ یہ امام ملا علی قاری کی کتاب ہے مرقات المفاتی مشکات المصابیح کی شرح، اس کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 32 پر لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا كَفُّ الْأَلْسِنَةِ عَنِ الطَّعْنِ فِيهِمْ، باقی رہے گی بات صحابہ اکرام پر طعن کرنے کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا۔ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمْ مُجْتَہِد، ہر صحابی مجتہد تھا۔ وَإِنْ كَانَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ مصیباً، اگرچہ مولا علی مصیب تھے، اپنے اجتہاد میں درست تھے۔ فَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِيهِمَا، ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ وَالْأَسْلَمُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يَخُوضُوا فِي أَمْرِهِمَا، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سلامتی والا معاملہ یہ ہے مومنین کے لیے کہ وہ ان دونوں کے معاملے میں غور و خوض نہ کریں۔ قال عمر بن عبد العزیز، کیونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا فلا نلوث السنتنا بہا، فرماتے ہیں کہ وہ خون تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے محفوظ رکھا، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کے خون میں
ان کے معاملات میں کیوں ڈالیں؟ اور امام نووی نے فرمایا کانا بعضهم مصیبا و بعضهم مخطئا معذورا فی الخطا۔ امام نووی فرماتے ہیں بعض صحابہ مصیب تھے اور بعض اجتہاد میں خطا کرنے والے تھے، معذور تھے، لأنه کان بالاجتہاد والمجتہد اذا اخطا لا اسم علیہ، جب مجتہد اجتہاد میں خطا بھی کر جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وکان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو المحق المصیب فی تلک الحروب، اور مولا علی ان تمام جگہوں میں حق پر تھے۔ ھذا مذہب اہل سنتی، یہ ہے مذہب اہل سنت کا۔ اور امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح جلد 15 صفحہ 149 پہ یہی بات بیان کی، اور امام عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 پر لکھتے ہیں والحق الذی علیہ اہل سنت، حق یہی ہے جس پر اہل سنت ہے، الامساک اما شجر بین صحابہ، کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، وحسن ظن بہم، اور ان کے بارے میں حسن ظن اختیار کیا جائے، والتاویل لہم، اور ان کے لیے تعویل اختیار کی جائے، وانہم مجتہدون متأولون لم یقصدوا معصیۃ، وہ مجتہد تھے اور تعویل کرنے والے تھے، ان کا مقصود گناہ اور معصیت نہیں تھا، ولا محض دنیا، اور نہ محض دنیا کمانا مقصود تھا، فمنہ المخطی فی اجتہادہ والمصیب، ان میں سے اجتہاد میں خطا کرنے والے بھی تھے، درستگی کو پہنچنے والے بھی تھے، وقد رفع اللہ الحرج عن المجتہد المخطی فی الفروع، اور اللہ تعالیٰ نے اجتہاد میں خطا کرنے والے سے حرج کو اٹھا لیا، اور اس کو ڈبل، جو مصیب ہے اس کو ڈبل اللہ رب العزت نے اجر عطا فرمایا۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کا بحمد تعالیٰ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مشاجرات میں اپنی زبان کو نہیں کھولتے، بلکہ اپنی زبانوں کو ان کے مشاجرات میں بند رکھتے ہیں۔ ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں ان کے فضائل اور ان کے محاسن اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔